نئے نئے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم شرح میت و عامل کا آغاز کریں گے۔ یہ علم نحو میں دوسری کتاب ہے، پہلے نحو میر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد شرح میت و عامل جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالی ترغیب کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ اس کے شروع میں الحمد اسم آیا ہے، تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، معرفہ کے بعد جو جار مجرور آ جائیں تو معرفہ جو ہے اس کو مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر کے اس کی خبر بناتے ہیں۔ تو یہاں یہ معرفہ ہے تو الحمد اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، کیونکہ اسم ہے تو جب شروع میں اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوا کرتا ہے۔ تو الحمد مبتدا، لام حرف جار ہے، لفظ اللہ مجرور، اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم ثابتن اسم فاعل جو ہے شبہ فعل جو ہے وہ نکالیں گے، تو اس کو اس کے متعلق کر دیں گے۔ لام جار، لفظ اللہ، اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اسم فاعل کے متعلق ہو جائے گا۔ الا حرف جار، نعمائہ، نعمائی مجرور مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف بن جائے گا۔ الشاملۃ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ ہوگا، کیونکہ آگے واو آ رہی ہے، واو سے پہلے جو ہے واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے جو آئے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ تو نعمائی مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اب شاملتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف علیہ بنے گا۔ واو حرف عطف، آلائہ الکاملۃ، آلائہ مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، کاملاتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الا جار کا یہ مجرور بن جائے گا، الا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی ثابتن اسم فاعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور متعلقین سے اب دو متعلق ہو گئے، ایک للہ اور ایک جو ہے الا نعمائہ، اپنے متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الحمد مبتدا کی خبر، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہم نے ترکیب مکمل کر لی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحمد کیوں پڑھا گیا، تو الحمد کو رفع کس نے دیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ آغاز ہو رہا ہے تو اس کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے۔ ابتدا کے متعلق جو ہے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ابتدا جو ہے وہ مبتدا کو رفع کرتا ہے اور مبتدا جو ہے وہ خبر کو رفع کرتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ابتدا جو ہے وہ مبتدا کو بھی رفع کرتا ہے، خبر کو بھی رفع کرتا ہے۔ تو دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ الحمد جو آیا ہے اس کے آخر میں جو پیش ہم نے پڑھی ہے یہ ابتدا کی وجہ سے ہے، ابتدا نے اس کو رفع دیا ہے۔ اس کے بعد للہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے للہ کیوں پڑھا گیا؟ تو اس کے پیچھے جو ہے حروف جارہ ہے، حروف جارہ کا عمل یہی ہوتا ہے، لام جارہ ہے تو یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کی آخر کو جر دیتے ہیں۔ آگے پھر الا نعمائہ، نعمائی کیوں پڑھا گیا؟ یہ بھی پیچھے الا جو ہے حروف جارہ ہے اور اس کی وجہ سے نعمائی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد نعمائہ شاملۃ، سوال پیدا ہوگا کہ شاملۃ کیوں پڑھا گیا؟ تو نعمائہ کیونکہ یہ مجرور ہے اور یہ موصوف ہے، یاد رکھیں جو اعراب موصوف پہ آتا ہے وہی اعراب صفت پہ آتا ہے، تو اس لیے موصوف ہونے کی، کیونکہ موصوف مجرور ہے اس لیے صفت بھی اس کی مجرور آئے گی، اس لیے شاملتی ہم نے پڑھا۔ آگے پھر سوال ہوگا وآلائہ، یہ وآلائہ کیوں پڑھا گیا؟ اس کا کوئی عامل پیچھے کون سا موجود ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ نے پیچھے جو ہے
کیونکہ یہ معطوف علیہ ہے، اس کا عطف اس کے اوپر آ رہا ہے، تو معطوف علیہ جو ہے وہ مجرور ہے، اس لیے آلائی جو ہے یہ مجرور آیا۔ پھر آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاملاتی کو آپ نے زیر کیوں دی ہے؟ تو اس لیے آلائی ہی جو ہے یہ موصوف ہے، اور کاملاتی جو ہے اس کو ہم نے جو ہے یہ موصوف صفت بنتا ہے، جو اعراب موصوف پہ آتا ہے وہی اعراب صفت پہ آتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ زیر زبر پیش جو ہے وہ کیوں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ علم نحو اور علم صرف کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ بنیادی اصول سیکھنے کی اور سمجھنے کی، اور پھر آگے قرآن کو اس کے مطابق سمجھنے کی اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔